السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کامل آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ختم نبوت کے تعلق سے منظر عام پر اعتکاف کے لیے ابھی چونکہ رمضان المبارک قریب ہیں تو اس کی تیاری، اور یہ بڑا اہم اور حساس مسئلہ ہے، تو اس کے لیے تیاری اسی لیے پہلے کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس پر نظر رکھنے والے ہمارے علماء کرام بزرگان دین نے کڑی نظر رکھی ہے، اور ابھی ایک فارم منظر عام پر آیا ہے اعتکاف کے نام سے، اعتکاف فارم کے نام سے۔ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اعتکاف کے لیے بھی کوئی فارم بھرنا پڑے گا، لیکن آج اس بات کی ضرورت ہے کیونکہ کئی سالوں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو شکیل بن حنیف کے چیلے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی اور گوہر شاہی وغیرہ کے فتنوں میں ملوث ہیں، لمبی لمبی داڑھیوں والے، ٹوپی کرتا پہننے والے بزرگ صفت لوگ، اور تبلیغی جماعت کے اندر جڑے ہوئے ہیں، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے اندر جو ہے اس طرح سے وہ لوگ گھسے ہوئے جن کا معلوم نہیں چلتا کہ وہ لوگ کون ہیں، کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ کیا ان کا مشن و مقصد ہے۔ تو وہ لوگ مسجدوں میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر، ظاہر سی بات ہے کوئی اعتکاف کے پاس کوئی آدمی اگر بیٹھتا ہے تو وہ دین کی بات ہی کرنے والا بیٹھا تو کوئی سامنے والا اس پر شک نہیں کرے گا، لیکن وہ لوگ ان سے اپنے فتنوں کی باتیں کرتے تھے، شکیل بن حنیف کے تعلق سے بات کرنا کہ اس کو نبی مانو فلاں، یہ وہ سب، خیر جنہوں نے مسیحت کے یہ آخری نبی ہونے کے بعد جو ہے دوسرا نبی ہونے کے دعوے کیے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ابھی تو حال فی الحال کی رپورٹ یہ ہے کہ بہت بڑے عالم کے بیٹے اس فتنے کے اندر جو ہیں ملوث ہو گئے۔ یہ سچائی کی دلیل نہیں کہ اس بات کی، اس فتنے کی سچ ہونے کی علامت ہے کہ بہت بڑے عالم کے بیٹے، اندازہ اور افسوس اس بات پر ہے کہ اتنے بڑے عالم کے بیٹے بھی اس فتنے کے اندر جو ہے ملوث ہو گئے اور اس کام کے اندر پھنس گئے، اور ختم نبوت پر جو ہے ان کو شک ہو گیا، اور نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خیر میرے عزیزو، اس وقت کا یہ بہت اہم مسئلہ ہے اعتکاف کے تعلق سے کہ ہم اس فارم کو اپنے ہر مسجد کے اندر شائع کریں، اور جو لوگ بھی اعتکاف کے اندر بیٹھنے کے خواہش مند ہوں ان سے پہلے یہ فارم بھروایا جائے۔ میں آپ کے سامنے اس فارم کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں ہے اعتکاف رجسٹریشن فارم، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کا جو اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص ہوگا اس کا نام لکھا جائے گا، ولدیت ہوگی، عمر، تاریخ پیدائش، آدھار کارڈ کا نمبر ہوگا، اسی طرح سے موبائل نمبر، رابطہ دوسرا نمبر، اور کاروبار ملازمت کیا ہے اس کی، عہدہ کیا ہے، دینی تعلیم کہاں، عصری تعلیم کہاں تک ہے، اس سے قبل کتنی بار وہ اعتکاف مسجدوں میں بیٹھ چکے ہیں اعتکاف کے لیے، اور یہاں اعتکاف کا بیٹھنے کا کیا مقصد ہے، یہاں پر آپ کی پسندیدہ دینی شخصیات میں کون کون چیز ہے، 3 لوگوں کے نام بتائیے، اور اسی کے تعلق سے حلف نامہ بھی اس میں اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا کہ میں یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص یہ اعتراف کرے گا کہ میں مسلمان ہوں اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حتمی اور غیر مشروط خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایسے کسی بھی شخص کو نہیں مانتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لفظ نبی کی کسی بھی تشریح یا کسی بھی ممکنہ حوالے سے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، یا نبوت کے ایسے مدعی کو نبی یا مذہبی مصلح یا مسلمان ہی نہیں مانتا، اور میں مرزا غلام احمد قادیانی، شکیل بن حنیف اور ریاض گوہر شاہی اور اس طرح کے تمام فتنوں کو جنہوں نے نعوذ باللہ نبی یا امام مہدی یا مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہو، ان سب کو میں کافر مانتا ہوں، اور ان فتنوں پر اعتقاد رکھنے والوں کو میں مسلمان نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد دفتر کی جو ہمارے مساجد کی کمیٹی وغیرہ ہوتی ہے ان کی ایک نیچے کی کارروائی ہوگی، تو یہ ان کا ایک حلف نامہ ہوگا، نیچے کمیٹی والے اس کو جو ہے رجسٹر کریں گے کہ ہاں جی یہ آپ جو ہے اس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس تعلق سے ہم اس میں فکر مند ہو جائیں کہ یہ اس وقت کا اجر و ثواب کا کام ہے، یہ فارم ہمارے لیے ایک اقدام ہے، کیونکہ دین اسلام میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر ایمان کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔
یہ فام اتنا ضروری ہے، اعتکاف چونکہ ایک عبادت ہے اور یہ صاف مخلص مسلمان ہونے کی مخصوص علامت بھی ہے۔ ایسے افراد جو ختم نبوت کے عقیدے پر شک رکھتے ہوں یا جھوٹے مدعیان نبوت کو مانتے ہوں، انہیں مسلمانوں کی صف میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فام اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھنے کے خواہش مند ہیں وہ ان کی یہ درخواست ہے اور یہ کسی باطل نظریے کے حامل نہیں ہیں، یہ لوگ جو بیٹھ رہے ہیں۔ اور علماء کرام کا موقف بھی اس میں ہے کہ ہمارے اکابرین نے ہمیشہ اس باطل فرقوں کی تردید کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہو، جامعہ بنوری ٹاؤن ہو اور دیگر جتنے بھی معترف اسلامی ادارے ہیں، یہ واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ختم نبوت میں شک رکھتا ہو یا انکار کرتا ہو وہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس فتنے کے خلاف بھرپور طور سے کھڑے ہوں، اپنی نسلوں کو اس سے روکنے کے لیے حتی الامکان کوششیں کریں، آگاہ رہیں اور ہر اس کوشش کو سپورٹ کریں جو ختم نبوت کے لیے اس کے تحفظ کے لیے کی جا رہی ہوں۔ ان تمام تنظیموں کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے پر گامزن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔